دوستو یہ ایک دلچسپ اور بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جنگ آزادی سے پہلے کا ہے، جب ہمارا ملک انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا، اور اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے کے مسلمانوں کے اعمال اور کردار کیسے ہوا کرتے تھے اور آج کے مسلمانوں کے حال کیسے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بغل کی گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ دوستو جنگ آزادی سے پہلے یوپی کے ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں میں زمین کے ایک حصے کو لے کر دو گروپ میں وواد ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، لہٰذا ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، جبکہ ہندوؤں کا کہنا یہ تھا کہ زمین ہماری ملکیت میں ہے، اس لیے ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ چنانچہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں گروپوں میں جھگڑا فساد، خون خرابہ کی نوبت آ گئی، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ عدالت کا جو جج تھا وہ ایک انگریز تھا۔ اب انگریز کے لیے بھی فیصلہ سنانا بہت ہی مشکل تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فیصلہ کس کے حق میں سنائے۔ آخر جج نے دونوں فریق کو مخاطب کر کے کہا کہ تم آپس میں کوئی صلح کا پہلو نکال لو تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ ہو۔ چنانچہ ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی اور انگریز جج سے کہا کہ اس مسئلے کا حل ہماری نظر میں یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کا نام آپ کو بتائیں گے، وہ مسلمان جو بھی فیصلہ اور گواہی دے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ اس تجویز پر دونوں فریق راضی ہو گئے، لہذا جج نے بھی اگلی پیشی کی تاریخ مقرر کر دی۔ اب ادھر مسلمان خوشیاں منا رہے تھے کہ جس کسی بھی مسلمان کا نام فیصلے کے لیے لیا جائے گا وہ ضرور مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے حق میں اور مسجد تعمیر کے سلسلے میں گواہی دے گا۔ لیکن کچھ دوسرے ہندوؤں کے چہرے غمی میں مرجھائے ہوئے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے حق میں گواہی نہیں دے گا۔ الغرض جب فیصلے اور پیشی کی تاریخ آتی ہے تو دونوں فریق عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جج صاحب ہندوؤں کے وکیل سے اس مسلمان کا نام جاننا چاہا تو انہوں نے سہارنپور کے مشہور بزرگ اور عالم دین حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی صلاحیت اور ذہانت سے نوازا تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو ضرور مسجد کی بات کریں گے اور ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ جب انگریز جج نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے، تو مفتی صاحب نے نہایت سادگی سے فرمایا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ پھر اگلا سوال جج نے یہ کیا کہ کیا اب اس زمین پر ہندو لوگ مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ جب زمین اس کی ملکیت میں ہے تو وہ جو چاہے بنائیں، گھر بنائے یا مندر، یہ ان کی مرضی ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ملکیت میں ہے۔ لیکن انگریز جج نے فیصلہ دینے کے بعد ایک عجیب بات لکھی۔ اس نے لکھا کہ آج مسلمان تو مقدمے میں ہار گئے مگر ان کا اسلام جیت گیا۔ جب ہندوؤں نے جج کا یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے تو فیصلہ سنا دیا، اب ہمارا یہ اعلان بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس زمین پر مسجد تعمیر کریں گے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکمت عملی سے ہندوؤں کا دل جیت لیے اور بغیر کسی خون خرابہ اور جھگڑا فساد کے معاملہ کا حل ہو گیا۔ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ دوستو اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔